السلام علیکم ویورز۔ کہتے ہیں کہ گھر لینے سے پہلے اس کی مکمل تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ گھر عرصہ دراز سے خالی ہوتے ہیں، جبکہ کچھ گھروں میں پرانے درخت ہوتے ہیں جہاں جنات آ کر بس جاتے ہیں۔ ایسے گھروں کو جنات اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن کے راز ہمیں معلوم نہیں ہوتے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آج سے 20 سال پہلے اس گھر میں آخر کیا ہوا تھا، اور آج کا واقعہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ میں ہوں محمد رضوان خالد، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہارر سٹوریز 786۔ آج جو واقعہ میں آپ سب کے لیے لایا ہوں، یہ واقعہ فریال نے بھیجا ہے، جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی جانب۔ میرا نام فریال ہے اور میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ میں ہاؤس وائف ہوں اور میرے شوہر ایک پرائیویٹ جاب کرتے ہیں۔ یہ بات ہے 2015 کی، جب ہم ایک کرائے کا گھر ڈھونڈ رہے تھے۔ ہمیں راولپنڈی کے علاقے لال کٹی میں ایک ایسا گھر پسند آیا جو دکھنے میں تو پرانا لیکن اندر سے کافی اچھا تھا۔ وہ گھر 90s کی تعمیر کا تھا، جو کافی ہوادار اور کھلا تھا۔ مجھے اور میرے شوہر کو وہ گھر پسند آ گیا اور ہم دونوں اپنے 5 سال کے بیٹے کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ شروع کے چند دن سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے گھر میں ایک عجیب احساس ہونے لگا تھا۔ جب بھی میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی، مجھے ایسا لگتا کہ دروازے پر آ کر کوئی کھڑا ہوتا ہے اور چپ چاپ مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ شروع میں تو میں یہ سب نظر انداز کرتی رہی، لیکن یہ احساس دن بہ دن بڑھتا گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد میرے شوہر نے بھی مجھے یہی بتایا کہ انہیں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے گھر میں کوئی اور بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ایک روز میرے شوہر بیٹے کو لے کر گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں معمول کی طرح گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا میرے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے بیٹے کے کھیلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ آوازیں سن کر محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے کھلونوں میں مگن ہے۔ میں یہ بھول چکی تھی کہ میں گھر پر اکیلی ہوں۔ کچھ ہی لمحوں میں مجھے یاد آیا کہ میرے شوہر میرے بیٹے کو لے کر گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ میں فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ جب میں اپنے کمرے میں پہنچی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا پورا گھر دیکھ لیا، لیکن وہ بچہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ مجھے اس دن یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے گھر میں غیر مرئی مخلوق اپنی رہائش رکھتی ہے۔ ایک رات رونے کی آوازیں سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ وہ آوازیں ایسی تھیں جیسے کوئی گھٹ کر رو رہا ہو۔ جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو ایک عورت مجھے اپنے ٹی وی لاؤنج سے گزرتے ہوئے دکھائی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو اٹھایا اور اس سے پہلے کہ وہ عورت چلی جاتی، میں اس کے پیچھے بھاگ پڑی۔ میں نے اسے آواز دے کر روکا، لیکن وہ بنا جواب دیے چلتی گئی اور ہمارے گھر کے صحن میں موجود ایک درخت کے نیچے پہنچ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس گھر میں ہر دن کوئی نہ کوئی عجیب بات ہوتی تھی۔ ہمارے گھر جو دودھ آتا تھا وہ فوراً سے پہلے غائب ہو جاتا تھا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ آخر وہ دودھ کہاں گیا ہے۔ جب بھی میں کمرے میں پوچھا لگاتی تو گیلے فرش پر بچوں کے پاؤں کے نشان بن جاتے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کچھ بچے کمرے میں چل پھر رہے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو ہوا میں کسی سے باتیں کرتا ہوا دیکھتی تھی، جس میں وہ کسی اندیکھی مخلوق سے بات کرنے کے دوران ہنستا بھی تھا اور کبھی کبھار کافی سنجیدگی سے اسے کچھ بتا بھی رہا ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے پوچھ لیا کہ تم کس سے باتیں کرتے ہو؟ اس پر میرے بیٹے کے جواب نے مجھے حیران و پریشان کر دیا۔ میرے بیٹے نے کہا کہ میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں، جن کا نام مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہے۔ پھر میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ ابھی وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس پر میرے بیٹے نے مجھے جواب دیا کہ وہ کھڑکی سے مجھے ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ یہ سب باتیں اب ہمارے لیے عام ہو چکی تھیں۔ میرے بیٹے نے کچھ بھی لینا ہوتا وہ ہمیشہ 3 کی تعداد میں لیتا تھا۔ جب بھی وہ مارکیٹ سے آتا تو 3 آئس کریمز لاتا۔ اس نے چاکلیٹ بھی لینی ہوتی تو وہ ہمیشہ 3 لیتا تھا، جس میں ایک اس کی اپنی ہوتی تھی، ایک مصطفیٰ اور ایک مرتضیٰ کے لیے لیتا تھا۔ یہاں تک کہ جب وہ کارٹونز دیکھنے لگتا تب بھی وہ ہمیشہ 3 تکیے رکھتا تھا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ جنات مصطفیٰ اور مرتضیٰ دن رات اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہم لوگ جب بھی اس گھر کو چھوڑنے لگتے، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے ہمارا دھیان گھر کو چھوڑنے سے ہٹ جاتا تھا۔ ایک دن جب ہم نے گھر میں کچھ پودے لگانے کے لیے ایک مالی کو بلایا، اس نے گھر میں موجود اس درخت کے نیچے صفائی کی تو وہاں سے 2 پرانی قبریں ملی تھیں، جو دکھنے میں کافی پرانی اور بچوں کی معلوم ہوتی تھیں۔ جب ہمیں یہ بات پتہ چلی تو ہم نے فوراً یہ فیصلہ کیا
کہ اس گھر کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس گھر میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات سے ہماری ذہنی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس گھر میں ایسا کیا تھا آج تک سمجھ نہیں آتا۔ ہم اسے چھوڑنا بھی چاہتے تھے اور چھوڑ بھی نہیں پاتے تھے۔ آج بھی جب اس گھر میں گزارا ہوا وقت یاد آتا ہے تو میں حیران ہوتی ہوں کہ ہم اتنا عرصہ وہاں کیسے رہے تھے۔ اس گھر کو چھوڑے ہوئے ہمیں کافی سال گزر گئے ہیں۔ جب سے ہم نے وہ گھر چھوڑا، میرے بیٹے کو وہ چیزیں دکھنا ختم ہو گئیں۔ کبھی کبھی اس گھر کے بارے میں مجھے کچھ یاد آئے تو ایک ہی خیال آتا ہے کہ وہ عورت کون تھی، مصطفیٰ اور مرتضیٰ کون تھے۔ اس گھر میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے ہم فوراً وہاں سے نہیں نکل سکے؟ یہ ایسے سوال ہیں جو آج بھی میرے دماغ میں گردش کرتے ہیں۔ میں اس گھر کے باہر سے جب بھی گزری ہوں، میں نے اس گھر کو ہمیشہ ویران پایا ہے۔ میں فریال کا دل سے شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اپنا واقعہ ہم سے شیئر کیا۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سب نیچے دیے گئے نمبر پر اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، جلد ہی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔